بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کمسن بچی مغویہ کیس کے حوالے سے۔ جو ظہیر کے ترجمان ہیں، ترجمانوں کی جو ایک فوج بنائی گئی ہے، جو ایک باقاعدہ سے ایک نیٹ ورک ہے جس کا ہیڈ آفس لاہور میں اور اس کی مختلف فرنچائزز مختلف شہروں میں ہیں، اور رات میں یہ بیٹھ کے لائیو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اور یہ رابطہ کسی اور سے نہیں بلکہ مہدی علی کاظمی صاحب، اس بچی کے والد صاحب سے کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو توہین عدالت ہو رہی ہے، جو آپ نے ہمارے خلاف سارے معاملات کیے ہیں، اس کو واپس لے لیا جائے۔ یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اب معافی تلافی کے وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ معافی تلافی کرنا، سوری کرنا، تھمبنیل ڈیلیٹ کرنا، تھمبنیل ریموو کرنا، ویڈیوز ڈیلیٹ کر دینا، کیونکہ اب بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ بہت بکواس ہو گئی، اس وجہ سے اب معافی تلافی کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب سے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن آج میں کسی اور مقصد کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب زبردست قسم کے اینکر ہیں، شاندار قسم کے اینکر۔ مجھے اس عادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کی ہیں، ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے۔ انہوں نے کئی سوالات کو اٹھا دیا ہے کیونکہ اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھے انسٹاگرام پر میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو غلط کہیں تو کہیں لیکن گینگ نہیں کہیں۔ یہ گینگ نہیں ہے۔ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ نے ایک معصوم سے گھرانے کو بھلے سے کوئی بھی جو انہوں نے واقعہ کیا وہ غلط کیا ہے، لڑکی سے شادی کر لی یہ بھی غلط کیا ہے، جناب بچی سے شادی کر لی یہ بھی غلط کیا، لیکن اس کو گینگ نہ کہیں۔ اب انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، ان وجوہات میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان کی جو وجوہات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، جو معاملات ہیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس سارے معاملے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو فالو کیجئے، اپنا میسج چھوڑیے، میں آپ کو رپلائی بھی کروں گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کا میسج اپنے ویلاگ کا حصہ بھی بناؤں گا۔ جناب اگر یہ گینگ نہیں ہے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ گینگ نہیں ہے تو جناب یہ بھاگ کیوں رہا تھا؟ جب پولیس، سندھ پولیس اور پنجاب پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو یہ پورے ملک میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ جو 35 افراد جو سہولت کاری کا کردار سر انجام دے رہے تھے، جن میں سے 28 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، مطلب ان کو پولیس نے اپنی پروگریسو رپورٹ سے نکال دی، وہ کیوں جناب ان کی سہولت کاری کر رہے تھے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے۔ دوسرا سوال، سب سے بڑی بات، جب بچی اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی، جب بچی 16 اپریل کو اپنے گھر سے غائب ہوئی، اپنے گھر سے نکلی، اس سے ایک ہفتے پہلے تک یہ اس گھر کی ریکی کر رہے تھے، اس گھر کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اب آپ یہ بات کو سمجھیے، اس گھر کے معاملات ریکی کرنا ایک عام انسان کی بات نہیں ہے۔ آپ اور میں کسی گھر کی ریکی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اپنی چیزیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو لاہور سے کراچی آ کے ریکی کرنا، اس کا سوال میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ جناب ایک اور سوال، بڑا زبردست سوال، ظہیر یہ بات کہتا ہے کہ جناب میں دعا کو لے کے نہیں گیا، شبیر یہ بات کہتا ہے کہ میں بچی کو لے کے گیا، ظہیر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں لے کے گیا بچی کو، لیکن شبیر یہ کہتا ہے کہ ہم کراچی ضرور لینے کے لیے آئے، والدہ یہ کہتی ہیں کہ بچی خود آئی اور خود آ کے اس نے شادی کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جن راستوں کا انتخاب کیا کراچی سے لاہور جانے کا، وہ راستے ہیں جو کہ مجھے اور آپ شاید نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہاں پر CCTV کیمرے موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان راستوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پر فوٹیج نہیں بن سکتی۔ تو جناب یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، اس کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی بات جناب، میں اس چیز کو پروموٹ تو نہیں کرتا اور اس چیز کو اچھا تو نہیں سمجھتا، کیونکہ میری نظر میں لڑکا لڑکی اگر شادی کرتے ہیں گھر سے بھاگ کے، آپ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈتے ہو، جب بھی آپ شادی کرتے ہو آپ خوش ہوتے ہو نا گھر سے بھاگ کے، بھائی اپنے پسند کی شادی کی ہے، لیکن گھر والوں کی خوشی، گھر والوں کی مسرت اگر کسی چیز میں شامل نہ ہو، آپ کے والدین کی ناراضگی اگر اس میں ہو، کیا خوشیاں آپ حاصل کرو گے؟ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ بچے بچیاں گھر سے بھاگ کے، لڑکے لڑکیاں گھر سے بھاگ کے جا کے شادی کریں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ جناب ایسا ہوتا ہے، ایسا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، انہوں نے انتخاب ایک ایسے نکاح خواہ کا کیا جو کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے نکاح پڑھا ہے۔ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو پھر گینگ کیا ہے؟ اس کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ گواہ کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اہم سوال ہے۔ کئی سوال ایسے ہیں جس کے جواب جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اچھا، میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ بات مانتا ہوں، یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جناب یہ اغوا کا میٹر تو نہیں ہے، بچی کو ورغلایا گیا،
ورغلانے کے بعد اس کو گھر سے نکالا گیا، وہ خود گھر سے نکلی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اس کو لے کے فرار ہوئے۔ سب سے بڑی بات فنڈنگ۔ آپ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مان لیا آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تسلیم کر لیا۔ جب آپ کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی، آپ پورے پاکستان کا ٹور مار رہے تھے، کبھی کشمیر، کبھی چشتیاں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آج کی تاریخ میں اچھا کمانے والا بھی اتنی زیادہ شاہانہ زندگی گزارنے کا سوچ نہیں سکتا ہے جس طرح سے آپ بچی کو لے کے بھاگ رہے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ جو قانونی معاملات ہیں کہ بعد آپ ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں، کوئی فری میں کوئی کام نہیں کرتا جناب، کوئی فری میں کوئی کام نہیں کرتا، سب پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں یا فیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ تمام چیزوں کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کئی اہم سوالات ہیں جس کا جواب جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے، جس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، اور اسی کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں، اور انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ آخر میں جماعت، میں اس کا اختتام کروں گا۔ اکثر جو ہے وہ جو ظہیر کے ترجمان ہیں نا، وہی بات کہتے ہیں کہ یار اقرار صاحب اپنی ویڈیو میں، یا جو ان کا AR میں مشہور زمانہ پروگرام ہے سرعام، اس میں کیوں نہیں ثبوتوں کو سامنے لے کر آتے؟ اس بات کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا، وہی کہتے ہیں کہ جناب ہم اور ہماری ٹیم کسی بھی اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے جو کہ عدالت میں چل رہا ہوں۔ عدالتیں اس بات کا فیصلہ کریں گی، عدالتیں فیصلہ کرنے سے پہلے، کورٹ میں جانے سے پہلے ہم بہت ساری چیزیں افشا کرتے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں سے انصاف ملتا ہے، جہاں سے انصاف ملنا چاہیے، جہاں سے انصاف ہوگا، جہاں سے انصاف ملے گا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جو کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے؟ میں چاہوں گا کہ ان سوالوں کے جواب، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بچی کو سپورٹ کرتے ہیں، ظہیر کو سپورٹ کرتے ہیں، بچی کے والد کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں ایک چیز مانتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا معاشرہ بد کرداری کی طرف لے کے جاتا ہے، ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی شاید غالباً، اگر میں صحیح ہوں، غلط ہوں تو آپ بتائیے گا، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم گھروں سے بھاگ کے شادیاں کرنے والے بچے اور بچیوں کو پروموٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے انٹرویوز کریں۔ کیا رائے آپ کی جناب؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔